ایک بستی میں جماعت کو مسجد میں داخل ہونے نہیں دے رہے تھے. سندھی تھا بیپاری, آ کے کھڑا ہو گیا, باپ مسجد تمہارے باپ کی نہیں, یہ جماعت مسجد میں جائے گی, کام کرے گی, تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہو تو روک کر دیکھو. گئی مسجد. وہ بولنے لگے یہ ان کی کیوں حمایت کرتے ہو تم بستر والوں کی, تم تو سندھی ہو, غیر مسلم ہو نا. بولے ہاں. کیوں جانے دیتے ہو؟ مگر تم کو کیا پتا یہ کیسے لوگ ہیں, ان سے دنیا میں کتنی خیر آئے گی. بولے 3-4 نوجوان, یہ پان کی دکان ہے, یہاں کھڑے ہو کر میری لڑکیوں پر آوازیں کستے تھے. میری لڑکیاں اسکول جا رہی, کالج جا رہی, بازار جا رہی, یہ سیٹی بجاتے تھے, آوازیں کستے تھے. میں پریشان تھا ان کی وجہ سے, کیا کروں, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. پولیس کو کہا, پولیس نے ہم بھی کچھ نہیں کرتے, تو جانے تیری بیٹیاں جانے. اور ان سے میں کیا بولوں, پھو پھو کرتے تھے آ کر گھر کے سامنے, آوازیں کستے, آوازیں نکالتے. پریشان ہو گیا کیا کروں. اتنے میں لڑکے غائب ہو گئے. آئے مہینے 2 مہینے کے بعد داڑھی واڑی رکھ کر, ٹوپی پہن کر. اب میں نے کہا بھائی صاحب تمہاری سیٹی نہیں سنائی دے رہی, اب تم آوازیں نہیں لگاتے, کہاں گئے تھے؟ میرے بھائی صاحب معاف کر دو, ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا, ہم جماعتوں میں جا کر آئے, ہماری زندگی بن گئی, تمہاری بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں, ہم آواز نہیں نکالیں, اب سیٹی نہیں بجائیں گے. یہ ہماری عزت ان سے محفوظ رہی, ہماری عزت کو اب کوئی خطرہ نہیں. 2 بیچ میں ندی, ادھر ایک مسلم دیہات, ایک غیر مسلم دیہات. اب مسلمانوں کو جب بھی موقع ملے, مرغا غائب, مرغی غائب, کبھی بندی غائب, گائے غائب, کبھی بکری غائب, کبھی بکرا غائب, کبھی جواری کے بھٹے غائب. اب کیا کریں, پریشان. ہاں یہ کچھ کم نہیں رہتا. ہمارے محلے میں ایک بڈھی تھی, مر گئی, ہاتھ میں تصویر لے کے بیٹھتی تھی, سبحان اللہ, سارے محلے کو گالیاں دیتی تھی. ارے وہ تو محلے کو گالیاں دیتی, کون بولتا سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ گیا کہ پھر گالی شروع. ہم جھگڑا نہ کرے تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. پریشان ہو گئے, کیا کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بستی بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تھوڑے دن کے بعد ان کا چوری کرنا بند ہو گیا. جب تھوڑے دن ہو گئے تو انہوں نے سوچا مسلمان کوئی بڑے پلان میں دکھتا, بابا ابھی تک مرغی نہیں گئی, بکرا نہیں گیا, ایک دم حملہ کرنے کا ارادہ ہے ان کا, ذرا چوکنے رہو. کوئی نہیں آیا. ارے کیا ہوا؟ تو جماعت وہاں سے گزر رہی تھی, ٹھہر گئی. 2-4 نوجوانوں کو اٹھا کے لے گئی جماعت میں. وہ بن کیا, انہوں نے دوسروں کو بھیجا, انہوں نے تیسروں کو بھیجا کہ نہیں چوری اچھی چیز نہیں ہے, اب ہم چوری نہیں کریں گے. چوری چھوڑ دی. اب جب چوری چھوڑ دی تو ان کو امن ملا نہیں ملا. جب جماعتیں ان غیر مسلم کی بستیوں سے گزرتی ہیں, عورتیں دامن پسار کے کہتی ہیں تم امن سے رہو. تم کوئی چڑیا دانے کا تھیلی نہیں لاتی, اور کوئی بھینس گھاس کا گٹھا لے کر نہیں آتی. ہر ایک سمجھتا ہے جس مالک نے آج دیا وہ مالک کل بھی دے گا. روزی کا مالک اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرماتے ہیں کہ آدمی پرندوں جیسا یقین بنا لے. پرندوں کا یقین کیسا؟ فرمایا جس مالک نے آج دیا وہ کل دے گا. فرمایا ایسا یقین بنا لو, اللہ 7 زمین آسمان کو تمہاری روزی پر مقرر کرے گا.